پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے سیرت کے باب میں جو چیزیں ذکر کی گئی تھیں وہ تھی سیرت غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے جو سرزد ہوئے وہ غزوہ خندق یا احزاب کے موقع پر ہوئے، اس کا ذکر ہوا. غزوہ احزاب میں چند اور بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ بات تو پہلے سے معلوم اور طے شدہ ہے، ہماری اور آپ کی جان چکے ہیں کہ غزوہ احزاب شوال سن 5 ہجری میں یا غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آئی. کافروں کی تعداد 10,000 تھی جو مختلف قبیلے سے اکٹھا اور جمع کر کے مدینے کی طرف آئے ہوئے تھے. صورتحال یہ تھی کہ مدینے کا جو شمالی علاقہ تھا، نارتھ کا جو علاقہ تھا، وہاں سے دشمنوں کے آنے کے امکانات کافی حد تک تھے. باقی جو جہہ تھی، دوسری جو سمت تھی، وہ کچھ سمت درختوں وغیرہ سے کی جھاڑیوں سے بالکل ڈھکی ہوئی تھی، کچھ اور طریقے سے، لیکن یہ جو سمت تھی یہ بالکل اوپن اور کھلی تھی، جہاں سے دشمنان اسلام کا مدینے کے اندر انٹر ہونا انتہائی آسان تھا، ایزی تھا. تو اب کس طریقے سے اس کو روکا جائے، کیسے دشمنان اسلام کو مدینے کی باؤنڈری میں آنے سے روکا جائے، اس کی ترتیب کی جانے لگی اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے لگ گئے. اب اس میں اکثر سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی مرتبہ اس جنگ کا حصہ بن رہے تھے، اس سے پہلے وہ کسی بھی اسلامک جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. اب چونکہ رہنے والے تھے اصل میں فارس ایران کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہمارے پاس جنگ کرنے کا طریقہ یہ کہ ایسے مواقع پر ہم خندق کھود دیتے ہیں، ایسے مواقع پر ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ یعنی بڑا گڈھا کھود دیتے ہیں تاکہ ہم دشمنوں سے محفوظ ہو سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی. عام طور سے سیرت نگاروں نے اسے ہی ذکر کیا ہے، لیکن اتنی مشہور بات ہونے کے باوجود بھی، اتنی مشہور یہ بات لوگوں کے درمیان ہے، اس کے باوجود بھی جب اس کی اسنادی حیثیت کو چیک کیا گیا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کیا واقعی یہ صحیح طور پر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ امام طبری وغیرہ جتنے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے، ان تمام ذکر کرنے والے لوگوں نے محمد بن عمر یا واقدی وغیرہ سے روایت کیا ہے، اور ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح طور پر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہو اور اس بات کو ثابت کرتی ہو کہ یہ مشورہ سلمان الفارسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا کنڈم کیا ہے اور کہا یہ صحیح طور پر کیا ہے، ثابت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ خندق کھودی گئی تھی اور اس کے لیے جیسا کہ پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا کہ مختلف اقوال ہیں، لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تقریباً 1 مہینے کی بات ذکر کی ہے اور وہی زیادہ درست اور راجح بھی معلوم ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو یہ مشہور ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی، یہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ دیا ہو یا دیگر صحابہ نے مشورہ دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سلمان فارسی نے بھی مشورہ دیا ہو ایسا، لیکن سندن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں صحیح طور پر. خندق کھودی گئی یہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے، صحابہ نے اسے مختلف انداز میں بیان کیا. صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق گئے تو مہاجرین
آگے ہم پڑھیں گے بھی غزوہ خندق کے بارے میں کہ انتہائی سرد رات تھی یہ، اور ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ان کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی تکان اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ عیش اور عشرت کی جو زندگی ہو تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو آپ انصاریوں اور مہاجروں کو بخش دے دیجیے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک ہماری زندگی رہے گی، سانس میں سانس باقی رہے گی، جس میں سانس باقی رہے گی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ مہاجرین اور انصار خندق کو کھود رہے تھے مدینے کے ارد گرد، اور اس کی مٹی کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے باہر ڈال رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر اصل میں آخرت کا خیر ہے، فبارک فی الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین میں آپ برکت دیجیے۔ یوتون بملی کفی من الشعیر، حالت یہ تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ انتہائی غربت تھی اس موقع پر، ایک مہینے مسلسل محنت کرنا۔ تو بعض صحابہ آتے تھے، ان کے پاس جو کا ایک مٹھی جو ہوتی تھی، پھر اس کو لے کر آتے تھے، اور جو سالن ہوتا تھا انتہائی عجیب قسم کا سالن، اس میں اس کو تیار کرتے تھے، اور جب منہ میں ڈالتے تھے تو اس کو وہ جو ہے چپکنے لگ جاتا تھا، اور اس سے بو بھی آتی تھی۔ اس طریقے سے مشکل حالات تھے خندق کے موقع پر، اور ایسے صحابہ بڑی ہی جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ خندق کو مستقل ایک مہینے تک کھودتے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر کے، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر کے بھی کیا ہے اس کو جو ہے کھودتے رہے۔ اور البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لما کان یوم الاحزاب، یہ بھی بخاری و مسلم میں روایت ہے، اور جب احزاب کا دن تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے خندق سے، گڈھے سے مٹی نکال کر کے باہر پھینک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک، یہ جو بطن مبارک ہے، اس پہ پوری مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس ایک بالوں کی لکیر تھی، سینے سے لے کر کے ناف تک کیا ہے بالوں کی ایک لکیر تھی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جب آپ مٹی نکال رہے تھے تو آپ عبداللہ بن رواحہ جو مشہور صحابی ہیں ان کے اشعار پڑھ رہے تھے، مٹی کو اٹھاتے ہوئے پھینکتے ہوئے آپ اشعار پڑھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہیں مل پاتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ ہی صدقہ کرتے، فانزل سکینۃ علینا، آپ ہم پر سکون نازل فرما دیجئے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر ہم دشمنوں سے ہماری ملاقات ہو جائے مٹ بھیڑ ہو جائے تو آپ ہمارے قدم کو جمائے رکھیے، آپ ہمارے قدم کو جمائے رکھیے۔ ان لوگوں نے ہم پر جو ہے سرکشی کی ہے اور ہم سے فتنے اور فساد کا ارادہ کیا، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اشعار کو کیا ہے پڑھتے جاتے اور مٹی وہاں سے نکالتے جاتے تھے، خندق سے مٹی نکالتے جاتے، اور بتایا گیا تھا کہ یہ سلسلہ تقریباً ایک مہینے تک کیا ہے چلتا رہا، اور بڑی ہی خوف کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، اوپر سے بھی فوجیں آنے لگی، نیچے سے بھی فوجیں آنے لگی، اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ترین موقع یہ ہو گیا، سخت سردی کے ایام تھے، سردی کے حالات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معاملہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ مدینے کے اندر جن یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارا سپورٹ کریں گے، ان کی جانب سے بھی خطرہ بڑھ گیا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ کوئی انہونی یا کوئی خطرے والا معاملہ نہ کر دے۔ تو بڑی قسم پرسی کی حالت تھی یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑی ہی بہتر انداز میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد کافروں کی شان اور شوکت مکمل طور سے کیا ہے ٹوٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم ان سے جنگ کریں گے، یہ ہم سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ باذن اللہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس کے بعد آئندہ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو مکمل کیا جائے گا، سیرت کا یہ درس جو
ایک طریقے سے ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا باذن اللہ۔